اے زندگی تو کھیلتی بہت ہے خوشیوں سے ہماری، ہم بھی ارادوں کے پکے ہیں، مسکرانا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی انجینئر ہیں، آپ کا پروفائل بہت ہائی ہے، یا آپ ایک اسکلڈ پرسن ہیں، یا پھر آپ ایک سیدھے سادے سے انسان ہیں، وٹ ایور آپ جو بھی ہیں، لیکن آپ کو اگر یو کے میں آ کے رہنا ہے تو آپ کو اپنے ارادوں میں بڑا ہی مضبوط ہونا پڑے گا، ڈٹرمنٹ ہونا پڑے گا، ایک طرح سے ضدی ہونا پڑے گا، نہیں تو آپ کا حال بھی ڈاکٹر ماریا کے جیسا ہوگا، جو کہ یہاں پہ یو کے میں آ تو گئی تھی، آئی تو تھی وہ یہاں پہ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے، لیکن پھر اس کے ساتھ یہاں پہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی۔ جسٹ امیجن کہ آپ خود ایک ڈاکٹر ہوں، بڑے کوالیفائڈ ہوں، کافی ٹیلنٹڈ بھی ہوں، لیکن آپ یہاں کے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی بجائے ایک پیشنٹ کے طور پہ ایڈمٹ ہو جائیں تو اس وقت آپ کی زندگی کس قدر پریشانیوں سے گزرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ابھی ہے جی یہ مارننگ کا ٹائم، اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد یہاں پہ کچھ میں بریک فاسٹ وغیرہ بنانے کی تیاری کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ شاپنگ وغیرہ کے لیے بھی جانا تھا، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ آج میں ڈاکٹر ماریا کی آپ بیتی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر ماریا کا تعلق جہلم سے تھا، عمر کوئی لگ بھگ 30 سال کے قریب تھی، اور اپنے ہی ایک کولیگ یعنی کہ ایک MBBS ڈاکٹر کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ شادی کو ابھی کوئی تقریباً 1 ماہ ہی ہوا تھا، جبکہ یہ دونوں میاں بیوی یہاں پہ یو کے میں مزید اپنا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں یہاں پہ آ گئے تھے۔ چونکہ دونوں MBBS ڈاکٹر تھے، ہائی پروفائل تھے، ان کے ویزے میں کوئی اتنی خاص رکاوٹ نہیں لگی۔ اب جب ایک بندہ پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں آ جاتا ہے نا، تو اس کی زندگی کی کہانی انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایک سیدھا سادہ انسان ہو، کم پڑھا لکھا ہو یا ہائیلی پروفائلڈ ہو، سب کو یہاں پہ آ کے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ محنت تو ہم لوگ پاکستان میں بھی رہتے ہوئے کرتے ہیں، اور اس کا محنت کا ہمیں نا فل ریوارڈ نہیں ملتا ہے، اور اگر ہم لوگ یہی محنت یہاں پہ یو کے میں آ کے کر لیں گے تو اس میں کیا برائی ہوگی، جبکہ یہاں پہ برطانیہ میں آ کے کی ہوئی محنت کا ریوارڈ ہم لوگوں کو پاؤنڈز کی صورت میں ملتا ہے، ہماری بہت ڈھیر ساری ضروریات کچھ ہی پاؤنڈز کو کما کے پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر محنت سے کیوں گھبرانا۔ تو جی جناب، یہاں پہ نا آپ لوگوں کو میں ایک بات کلیئر کرتی چلوں کہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں، پاکستان کے ماحول میں، اور وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے کی گئی سٹرگل کو، اس محنت کو نا ہم لوگ اتنا کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہنسی خوشی میں اور کھیلنے کھیلنے میں جو وقت گزر جائے نا، وہ انسان کے نروز پہ سوار نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس طرح سے دیار غیر میں بیٹھ کے تنہائی کے عالم میں اکیلے ہوتے ہوئے جب انسان ایک طرح سے آئسولیشن کی سچویشن میں ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی سچویشن میں کی گئی محنت، تھوڑی سی ہی محنت نہ صرف آپ کو تھکا دیتی ہے بلکہ آپ کے نروز کے اوپر بھی سوار ہو جاتی ہے۔ اب جی ڈاکٹر ماریا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ آئی تو تھی وہ یہاں پہ پیشنٹس کا علاج کرنے کے لیے، کیونکہ اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، اور اس کو جب یہاں پہ جاب مل گئی تھی تو تبھی وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے، اور اسی طرح سے جو ہسبینڈ تھا وہ بھی کافی اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی، دونوں آپس میں کولیگ تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی ایک طرح سے لو میرج تھی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اب جی یہاں پہ آنے کے بعد نہ صرف انسان یہاں کے چکروں میں پھنس جاتا ہے، بلکہ یہ جو لو شو والی سچویشن ہوتی ہے نا، وہ بھی کہیں دور کنا رہ جاتی ہے۔ اب جی بظاہر دیکھنے کو تو اس کپل کو یہاں پہ آنے کے بعد، یعنی کہ ڈاکٹر ماریا اور اس کے ہسبینڈ کو، اتنی کوئی خاص سٹرگل نہیں کرنی پڑی۔ دونوں میاں بیوی چونکہ مل کے کام کر رہے تھے، تو تقریباً کوئی 8 ماہ کے عرصے میں ہی ان لوگوں نے یہاں پہ اپنا گھر بھی لینے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی اتنی جلدی، مطلب یہاں پہ یو کے جیسے ملک میں آنے کے بعد، جبکہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتی ہوں کہ بھی یہاں کے حالات بڑے ڈیفیکلٹ ہیں، اور یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ انکریز ہو چکا ہے، یہاں پہ سروائیول کی جنگ بہت ہی زیادہ مشکل کے ساتھ لڑی جاتی ہے،
تو جی وہ لوگ جو کہ یہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کام کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ دونوں جو تھے نا وہ ہائیلی پروفائلڈ تھے، کافی اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، ہائیلی پیڈ ان کی انکم تھی، تو اس وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ آ کے ترقی کی راہوں پہ بڑی جلدی گامزن ہو گئے۔ لیکن ہمارے نزدیک نا ترقی کامیابی کا صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھی وہ اپنی زندگی میں اتنا ہی زیادہ کامیاب ہے، اور اس کو زندگی میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، جبکہ پیسہ ہر چیز کا سولوشن نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کو خوشیاں بازار میں مل جاتی نا تو یقین مانے دنیا کے اتنے اتنے امیر انسان سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ اب جی یہ دونوں یہاں پہ UK میں آنے کے بعد پاؤنڈز تو دھڑا دھڑ کما رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ضروریات بھی بہت اچھی خاصی پوری ہو رہی تھیں۔ یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے ان لوگوں نے مارگیج پہ اپنا گھر بھی لے لیا تھا، پیچھے بھی اچھے خاصے پیسے یہ اپنے گھر والوں کو بھیجا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں جو ایک پیار تھا، محبت تھی اور ایک سکون تھا نا، وہ کچھ ہی عرصے میں غائب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایک تو یہاں پہ کام کا برڈن تھا، یعنی کہ کام کریں گے تو آف کورس تبھی یہاں پہ پاؤنڈز آئیں گے۔ اب گھر میں بیٹھے بیٹھائے یہ تو نہیں نا کہ بھی آپ کو جاب مل گئی ہے تو اٹ مینس کہ وہ آپ لوگوں کو بڑے ہی اچھے خاصے پیسے گھر بیٹھے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ اس کے لیے آف کورس ان لوگوں کو اب ہاسپٹل میں جا کے جاب کرنی پڑتی تھی، اور دونوں کی جو شفٹس تھی نا وہ ڈے اینڈ نائٹ والے چکر چل رہے تھے، اور اس کی وجہ سے کیا کہ بھی ان دونوں کی آپس میں ملاقات صرف اور صرف ویکنڈز کے اوپر ہی ہوا کرتی تھی، اور جب کبھی ان دونوں کو اکٹھے چھٹی ہوتی تھی تبھی اس وقت ہی آپس میں ٹائم سپینڈ کر سکتے تھے، باہر کہیں آ جا سکتے تھے، کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی یا کوئی کوالٹی ٹائم آپس میں سپینڈ کرنا۔ لیکن صرف ایک دن کیا انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے؟ وہ بھی ایک دن بس ایسے پر لگائے ہی اڑ جاتا تھا، اور زیادہ تر ٹائم یہ دونوں سو کے ہی گزارتے تھے، کیونکہ دونوں کو یہ ہوتا تھا کہ بھی ہماری نیند نہیں پوری ہو رہی، ایکسٹرا ورکنگ آورز بھی کرنے پڑتے تھے، اور انہی چکروں کی وجہ سے کیا کہ بھی ان دونوں میں نا دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اور اسپیشلی یہاں پہ آپ کو میں UK میں ڈاکٹرز کے بارے میں ایک ایشو بہت زیادہ بتاتی ہوں، اور یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز کو ایک تو پاکستان کی وجہ سے اور سیکنڈلی مسلم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت سارے ایشوز جو ہیں نا وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا پسند نہیں کرتے، اور اسپیشلی کچھ ایک پیشنٹس تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنے روڈ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم اس براؤن سکن والے ڈاکٹر سے بالکل بھی اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے، اور اگر وہ کوئی ٹریٹمنٹ کروا بھی لیتے ہیں تو اس میں جاتے جاتے نا ان ڈاکٹرز کے اگینسٹ اپنی کوئی نہ کوئی کمپلین جو ہے وہ فائل کروا کے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ریسزم کے ایشوز تھے نا یہ سارے اب ڈاکٹر ماریہ اور اس کے ہسبینڈ کو بھی فیس کرنے پڑ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر ماریہ چونکہ ایک عورت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کچھ سینسٹیو زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان سارے ایشوز کو نا بہت ہی ڈیپلی ان کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ اور یہاں کا UK کا ویدر بھی کچھ ایسا ہے، یہاں پہ سن لائٹ کافی کم آتی ہے، اور شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ویدر کچھ اچھا ہو، موسٹلی یہاں پہ رین ہوتی ہے، گہرے بادل چھائے رہتے ہیں، اور نائٹ ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا کہ بھی لوگوں کے اوپر نا یہاں کے ویدر کی وجہ سے ڈپریشن بہت جلدی جو ہے نا اس کا وہ لوگ شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن کیا کہ اگر وہ اپنے ارادوں میں اسٹرانگ نہیں ہوتے، اور آپ کہہ لیں کہ بھی ان کو ان سارے ڈپریشنز وغیرہ کو ٹیکل نہیں نہ کرنا آتا، تو وہ اس ڈپریشن کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ اب جی ڈاکٹر ماریہ کے ہسبینڈ کو بھی یہی سارے ایشوز فیس کرنے پڑ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر ماریہ چونکہ بہت زیادہ سینسٹیو تھی، لڑکی تھی، اور اپنے مطلب کہنے کی بھی گھر والوں سے دور تھی، تو اس وجہ سے اس کو یہ ڈپریشن جو تھا نا اس کے نروز کے اوپر سوار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی جی ان لوگوں کو یہاں پہ UK میں آئے ہوئے کوئی تقریباً 1.5 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ڈاکٹر ماریہ جو تھی نا وہ ان پرابلمز کی وجہ سے بہت زیادہ اپسیٹ رہنا شروع ہو گئی تھی۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی یہی سب چیزیں فیس کرنی پڑ رہی تھیں، وہ اس کو سمجھاتا بھی تھا، مطلب ہیلپ بھی کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ جو ورک پلیس کے اوپر اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں نا جس میں کہ آپ کو کریٹیسزم کا نشانہ بنایا جائے اور آپ کے اگینسٹ کمپلینز وغیرہ آئیں، اور اسپیشلی جب پیشنٹ آپ کے منہ کے اوپر یہ کہے کہ بھی ہم نے اس ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروانا ہے کیونکہ اس کی سکن براؤن ہے، یہ حجاب پہنتی ہے، اس کا یہ مسلمان ہے، تو اس وجہ سے
ڈاکٹر ماریہ کو نا یہ چیزیں مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھیں اور وہ ان ساری چیزوں کو نا ایبزارب نہیں کر پائی۔ خیر اب اس نے نا جاب سے ریزائن کر دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر وہ جاب سے ریزائن کر دے گی تو یہاں پہ وہ لوگ سروائیو کس طرح سے کریں گے۔ لیکن سٹل اس کے ہسبینڈ نے اپنی جاب کو کنٹینیو رکھا اور یہ نا مطلب بیچ میں بریک لینا چاہ رہی تھی کہ میں کچھ عرصہ گھر میں رہوں گی، تھوڑا سا فریش اپنے آپ میں فیل کروں گی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ گھر میں رہ کے فریش ہوتی، وہ اور بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی، کیونکہ یہاں پہ اکیلے وقت گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہاں پہ نائٹ جیسی سچویشن ہی ہوتی ہے، تو اس ڈارکنیس کی وجہ سے، اس رینی ویدر کی وجہ سے انسان نہ تو کہیں باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی فریش ایئر وغیرہ اتنی خاص لے سکتا ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ انڈور ہی ہوتی ہیں۔ تو جی اب چونکہ ڈاکٹر ماریہ کوئی تقریباً 6 ماہ ہو گئے تھے اس کو نا گھر میں رہتے ہوئے، اور یہ سارے اس نے ایک بریک ٹائم پیریڈ لیا تھا کہ چلو تھوڑی سی بریک لیتی ہوں، تو مطلب جب میں یہاں سے آف لوں گی، اس سارے انوائرمنٹ سے دور ہوں گی تو مطلب میں بیٹر فیل کروں گی۔ لیکن گھر میں اکیلے رہتے رہتے ہسبینڈ تو چونکہ جاب پہ چلا جاتا تھا، تو یہ اور بھی زیادہ نا ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور یہ ڈپریشن، اکیلا پن اور یہ جو بھی سچویشن تھی نا وہ اس کے اوپر اتنی زیادہ سوار ہو گئی کہ اس کو ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا۔ اب جی ہاسپٹلائز ہونے کے بعد وہاں پہ یہ اینٹی ڈپریسنٹس بھی لے رہی تھی، اس کا پراپر وہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا تھا، اس کو سائیکولوجیکلی بھی ٹریٹمنٹ جو تھا وہ مل رہا تھا، لیکن کیا کہ بھی ایک بندہ جو کہ خود پڑھا لکھا ہو، خود ڈاکٹر ہو، اور وہ یہاں پہ یو کے میں ان چکروں میں آیا ہو کہ ایک بہتر مستقبل ملے گا، یہاں پہ وہ لوگوں کا علاج کرے گی، اور یہاں پہ پیش آنے والی پرابلمس کی وجہ سے کیا کہ بھی وہ خود ایک پیشنٹ بن کے رہ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں نا وہ ڈاکٹر ماریہ کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ اب اس ساری سچویشن کے پیش نظر نا وہ مطلب بجائے اس کے کہ مزید ریکور ہوتی، وہ اور بھی زیادہ اس کی کنڈیشن جو تھی نا وہ ورس ہونا شروع ہو گئی تھی، اور بس ہر وقت وہ ایک ہی ضد لگائے رکھتی تھی کہ بھی اپنے شوہر کو بھی اس بات پہ مجبور کر رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان واپس چلے جائیں، کیونکہ وہاں کا آف کورس ماحول، ہم لوگ شروع سے وہاں کے ایک عادی ہوتے ہیں، ہماری وہاں پہ زندگی کا ایک لمبا ٹائم پیریڈ گزرا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہماری فیملی بھی ہوتی ہے، تو اب یہ ان ساری چیزوں کو نا مس کر رہی تھی۔ خیر اب شوہر کو اس نے بہت زیادہ مجبور کیا، تو ان لوگوں کو یہاں سے اپنا سب کچھ وائنڈ اپ کر کے نوکری جو تھی وہ شوہر نے بھی چھوڑ دی، اور جو گھر ان لوگوں نے یہاں پہ خریدا تھا اس کو بھی ان لوگوں کو پھر اونے پونے ہی سیل کرنا پڑا، اور بہت ساری اس کے ایکسٹرا پینلٹی چارجز بھی پے کرنے پڑے، لیکن اب چونکہ مطلب ڈاکٹر ماریہ کی زندگی کا سوال تھا، اس کے ذہنی سکون کا ایک پرابلم جو تھا وہ کریٹ ہو چکا تھا، تو اس کے ہسبینڈ نے اس کا ساتھ نبھایا، اور یہ لوگ یہاں سے یو کے سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان پیسوں کو جن کی خاطر یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے ان کو گڈ بائی کہہ کے دوبارہ سے یہ لوگ پاکستان واپس چلے گئے۔ اب پاکستان بھی گئے ہوئے ان لوگوں کو کوئی تقریباً 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اب اس کی سچویشن میں کوئی اتنی بہتری نہیں آئی ہے کہ وہ پراپرلی جو ہے وہ اپنی جاب کو دوبارہ سے کنٹینیو کر سکے، یا وہاں پہ جا کے کوئی جاب وغیرہ تلاش کرے، یا اپنا کوئی کلینک ہی رن کر سکے، لیکن اب کیا ہے کہ بھی وہ جو اس کو ڈپریشن تھا، وہ انزائٹی کا شکار ہوتی تھی، یا ایک طرح سے کہہ لیں اس کو فٹس وغیرہ آنے شروع ہو جاتے تھے، اور ایک بہت بے چینی ہوتی تھی نا اس کی طبیعت میں، وہ تو کسی حد تک کنٹرول ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان میں آف کورس فیملی ہوتی ہے، اور اس طرح کا جو ریسزم بیہیویئر ہوتا ہے نا، جب آپ اس سے آٹومیٹیکلی دور ہوتے ہیں نا تو آپ خود ہی کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان جانے کے بعد تھوڑی سی طبیعت میں بہتری تو آئی ہے ڈاکٹر ماریہ کی، لیکن ابھی سٹل وہ اس قابل نہیں ہو سکی کہ وہ دوبارہ سے اپنی ایک ورکنگ پوزیشن میں آ سکے، لیکن سٹل اس کا ہسبینڈ کیا کہ بھی اس کا ساتھ نبھا رہا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے جو ہیں نا وہ جلد بازی میں لے لیتے ہیں، صرف اور صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ بھی فلاں بندہ وہاں اس کنٹری میں گیا تھا تو اس کی زندگی بڑی بہتر ہو گئی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کامیابی کا پیمانہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف دولت کو بناتے ہیں، جو جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ بھی اتنا ہی زیادہ وہ پرسکون ہے، اتنا ہی زیادہ وہ زندگی میں خوش ہے، لیکن جو زندگی میں لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں نا ہم ان کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ جی میں کچھ شاپنگ وغیرہ کے لیے گئی تھی، گھر کی کچھ کچن آئٹمز جو تھے نا وہ میں نے خریدے ہیں جی بی ایم سے،
اور ان کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر رہی ہوں۔ باقی جہاں پہ بھی رہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ بھی ہم جن حالات میں بھی رہیں بس ہماری زندگی جو ہے نا وہ پرسکون رہے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔